شادیوں کے سلسلے میں ایک بات ہمیشہ ہمارے سامنے ہونی چاہیے کہ ہم شادی جب بھی کریں تو ہماری ڈیمانڈ ہو نیک صالحہ، نیک صالحہ. ہاں مال والے ہونا نہیں. ہاں بہت سارے لوگ مال ہے الحمدللہ بس کافی ہے. اس کے بعد یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ اس کا بیک گراؤنڈ کیسا ہے، نماز پڑھتی کہ نہیں پڑھتی، روزہ رکھتی کہ نہیں رکھتی، دین پر جاتی کہ نہیں جاتی، وہ قبر پجاری ہے کیا ہے کیسا ہے، ساری چیزوں سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہوتا. نہیں، بلکہ توحید کا ہونا، دیندار کا ہونا ضروری ہے. اذا اتاكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه الا تفعلوا تكن فتنة في الارض وفساد عريض. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ تمہارے پاس کوئی رشتہ آتا ہے، ہاں تمہارے پاس کوئی آدمی رشتہ لے کر کے آ رہا ہے تو اس کے رشتے لانے والے کے اخلاق سے آپ متاثر ہیں، اس کے دین سے آپ متاثر ہیں، تو آپ اپنی شادی اس لڑکے سے کر دیں، اپنی لڑکی کی شادی اسے کر دیں. اگر ایسا نہیں کریں گے اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ زمین میں فتنہ پھیل جائے گا، زمین کے اندر بہت بڑا فساد پھیل جائے گا. آج گھروں کے اندر فساد ہے، گھر اجڑے پڑے ہوئے ہیں. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم دیندار لڑکیوں کو نہیں لا رہے ہیں. دیندار بیچاری گھروں میں بیٹھ کر کے بوڑھی ہوتی چلی جا رہی ہے، بال سفید ہو گئے ہیں، چمڑی کے اندر جھریاں پڑ گئی ہیں. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً کہ آپ سے پہلے بھی ہم نے بہت سے رسول بھیجے ہیں، ہم نے ان کو بھی کیا بنایا تھا، بال بچوں والا بنایا تھا، بیویوں والا بنایا تھا. اس آیت کریمہ میں دو مسئلے ہیں. امام قرطبی علیہ الرحمہ نے دو مسئلے کو نقل کیا. ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ یہودی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عیب گیری کرتے تھے، اور ان کا اعتراض یہ تھا کہ یہ کیسا رسول ہے جو شادیاں کرتا ہے. اگر واقعتاً یہ رسول ہے، اپنے آپ کو نبی کہتا ہے، تو اس کا کام یہ ہونا چاہیے کہ یہ دین کی نشر و اشاعت کرے، دعوت و تبلیغ کرے. اس کا وہی مقصد ہونا چاہیے. یہ تو شادیوں کو لگا ہوا ہے، شادیاں کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کی مدافعت کرتے ہوئے، بچاؤ کرتے ہوئے کہا کہ یہ صرف نبی کا معاملہ نہیں ہے، جتنے بھی روئے زمین پر نبی آئے ہیں سب نے شادیاں کری. اگر محمد نے بھی شادیاں کر لی تو اس میں برائی کی کیا بات ہے. اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اس آیت کریمہ کے اندر شادی کی طرف ابھارا گیا ایک انسان کو کہ شادیاں کرے، اور یہ بھی بتلا دیا گیا کہ شادی کرنا یہ انبیاء و رسول کی صفت رہی ہے، یہ انبیاء و رسول کا طریقہ رہا. شادیاں کرنی چاہیے. آج بڑا مسئلہ ہو گیا شادیوں کے سلسلے میں. ہمارے یہاں شادیوں کو عروج نہیں دیا جاتا ہے، لہذا اس کے اوپر ہماری آپ کی تعلیم ہونی چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے حبب الی من دنیاکم ثلاث کہ لوگوں تمہاری دنیا کی تین چیزیں مجھے بہت زیادہ پسند ہے، بہت زیادہ مرغوب ہیں. الطیب والنساء وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ. اللہ کے رسول کو تین چیزیں پسند ہیں. ایک خوشبو، اور خوشبو سے کس کو نہیں پسند ہوتا ہے. ہر ایک آدمی کا نیچر ہی اللہ تعالیٰ نے ایسا بنا دیا کہ وہ خوشبو کی طرف مائل ہوتا چلے جاتا ہے. اور عورت کے بغیر تو کوئی انسان اس دنیا کے اندر زندگی گزارنے کا تصور ہی نہیں کر سکتا. اب چاہے وہ حلال طریقہ اختیار کرے چاہے وہ حرام طریقہ اختیار کرے، لیکن عورت کے بغیر وہ اپنی زندگی کاٹ ہی نہیں سکتا. وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ اور نبی نے کہا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھ دی گئی ہے. اللہ اکبر. آج ہمارے نوجوان کی آنکھوں کی ٹھنڈک جانتے ہیں، ٹی وی اسکریننگ پہ کیا چلا، گانا چلا، اس کو سکون مل رہا، اس کے آنکھ کو سکون مل رہا. تھیٹروں میں جا کر کے موویاں دیکھ کر کے اس کے آنکھوں کو ٹھنڈک، گانے سن رہا ہے، فحش موویاں دیکھ رہا ہے، الٹے سیدھے چیزوں کو دیکھ کر کے اس کے آنکھوں کو سکون مل رہا ہے. حالانکہ ایک مومن کا سب سے حقیقی سکون اگر کوئی چیز ہے تو نماز ہے. جب بھی نبی کبھی پریشان ہوئے، اللہ کی قسم آپ جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اٹھا کر کے دیکھیں. قم یا بلال ارحنا بہا، اے بلال کھڑے ہو جاؤ، اقامت کہو اور میرے دل کو سکون پہنچاؤ. جب بھی نبی کو تکلیف آئی ہے. اور آج ہمارا کیا معاملہ ہو گیا ہے کہ جب ہم پر پریشانیاں آتی ہیں، تکالیف آتی ہیں، مصیبتوں سے ہم گرتے ہیں، تو اللہ کے چوکھٹ کو چھوڑ کر کے ہم کسی مولوی کے پاس چلے جاتے ہیں، کسی چادر والے کے پاس چلے جاتے ہیں، کسی مزار پر چلے جاتے ہیں اور اس کے آستانے سے چمٹ جاتے ہیں. یہ نہیں ہونا چاہیے. یہ ایک مومن کا وطیرہ نہیں ہے، یہ ایک مومن کی صفت نہیں ہے. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر میاں بیوی کو سکون کا باعث بتایا ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا ہے اور اسی جنس میں سے تمہارے لیے ایک جوڑا بنایا ہے تاکہ تم اس سے سکون حاصل کرو، اس سے تمہیں سکون ملے، اطمینان قلب ملے. آدمی کو حقیقی طور پر اگر سکون ملتا ہے تو وہ عورت کے پاس جا کر کے، اگر میاں بیوی میں دونوں میں تال میل اچھا ہے، مصیبتیں کتنی آ جائیں، پریشانیاں کتنی آ جائیں، تکالیف کتنی آ جائیں، ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے کرتے اپنی زندگی کاٹ لیتے ہیں. لیکن یہ جب ہوگا جب ہمارے دلوں کے اندر کیا ہونا، اچھی تعلیم ہوگی، قرآن کی صحیح سمجھ ہوگی، قرآن کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزاریں گے، تب جا کر کے یہ باتیں ہمارے یہاں مرغوب ہوگی اور پسند ہوگی. تو یہ بھی ہمارے ذہن کے اندر ہونی چاہیے. اسی طریقے سے میرے عزیز
شادی کریں تو خاندان حسب و نسب دیکھ کر کے کریں. شادی میں در حقیقت انسان کی نسل بقا ہے, ہماری جنریشن کا وجود ہے. اگر کوئی آدمی شادی نہیں کرتا ہے تو اس کی جنریشن تو وہیں ختم ہو جانی ہے, اس کی نسل وہیں ختم ہو جائے گی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آتے ہیں, حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں, ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں آتا ہے اور کہتا ہے اللہ کے رسول مجھے ایک عورت ملی ہے. عورت کیسی ہے؟ الحمدللہ حسب و نسب والی ہے, خاندان والی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ وہ بڑی خوبصورت ہے. الحمدللہ خوبصورتی اس کو 4 چاند لگا رہی ہے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پرابلم یہ ہے کہ وہ بچہ پیدا نہیں کر سکتی. بچہ نہیں پیدا کرتی, یعنی وہ بانجھ پن کا شکار ہے. اللہ کے رسول کیا میں شادی کر لوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں. اس نے دوبارہ سوال کیا اللہ کے رسول شادی کر لوں؟ اللہ کے رسول نے کہا نہیں. تیسری مرتبہ سوال کیا, اللہ کے رسول نے کہا تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم خاوند سے محبت کرنے والی اور خوب بچے پیدا کرنے والی سے شادی کرو. اس سے کیا ہوگا؟ میں تمہارے ذریعے سے دوسری امتوں کے اوپر اپنی کثرت ثابت کروں گا, دوسری امتوں کے اوپر میں اپنی کثرت ثابت کروں گا. آج ہمارا نوجوان کیا بولتا, آج ہماری مسلم سوسائٹیوں کا یہاں کیا, ہم تو ہمارے تو, ہاں الحمدللہ. ہاں کسی روڈ ایکسیڈنٹ حادثے میں دونوں اسپائر ہو گئے, دنیا سے چلے گئے, آپ کیا کریں گے؟ اسلام کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے. آج فیملی پلاننگ اور حکومتیں چلاتی ہیں, اسکیم چلاتی ہیں. کیا چلاتی ہیں کہ اگر آپ نے 2 بچوں سے زیادہ بچے پیدا کر لیے تو آپ کو سرکاری یوجنائیں نہیں ملیں گی, سرکاری لابھ آپ کو نہیں ملیں گے, فائدے نہیں ملیں گے. نہ ملے. لیکن ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کے اوپر عمل کرنا ہے اور اسی میں ہمارے لیے نجات ہے, اسی میں نجات ہے. میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا, یو پی مراد آباد کے آس پاس کا وہ ویڈیو تھا. وہ گاڑی پر جا رہا تھا, ایک اینکر روکتا ہے, وہ کہتا ہے بھائی آپ کے یہاں کتنے بچے؟ کہنے لگا الحمدللہ 5 بچے ہیں اور ہمیں 12 13 14 پیدا کرنے کی امید ہے, ہم کریں گے. وہ کہتا ہے اتنے بچے؟ کہنے لگا ہاں الحمدللہ ہمارے اسلام میں اس چیز کو ترغیب دی گئی ہے. کہتا ہے بڑھاپے میں یہ ہمارے کام آئیں گے. کہنے لگا 1 ناکارہ نکل گیا, 2 ناکارہ نکل گئے, 3 ناکارہ نکل, کوئی ایک تو ہوگا جو میری خدمت کرے گا, اپنے والدین کی عزت و توقیر کرے گا. اگر کوئی نہیں بڑھیا نکلا تو کم از کم ایک گھر پر ایک لڑکے کے اوپر جا کر کے 1 مہینہ رہ کر کے آ جاؤں گا, دوسرے کے یہاں رہ کر کے آ جاؤں گا, تیسرے کے یہاں رہ کر کے اس طریقے سے 12 مہینے 12 گھروں میں رہ کر کے میں چلے آؤں گا, کسی کے اوپر بوجھ نہیں ہوگی. اور یہ حقیقت, اور اسلام نے اسی چیز کی طرف ترغیب دلائی ہے تاکہ انسان اپنے آپ کو بچے زیادہ پیدا کرنے والا ثابت کرے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مستحق بنے کہ کثرت امم کے اوپر اللہ تعالیٰ نے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دلائی. تو یہ چیزیں ہمارے یہاں ہونی چاہیے. اور کتنے ایسے لوگ ہیں, یہ تو حکومتوں میں بیٹھ کر کے باتیں کر رہے ہیں, جو یہ باتیں کر رہے ہیں, فیملی پلاننگ کی باتیں کر رہے ہیں یا اس طریقے کی باتیں کر رہے ہیں. آپ ان کے خاندان کے معاملات کو دیکھ لیں. ہمارے یو پی کا جو سی ایم ہے یوگی آدتیہ ناتھ, آج یہ پلاننگ کر رہے ہیں. پلاننگ کیا کر رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں کہ 2 سے زیادہ نہیں ہونا. یہ خود یعنی اس کے یہاں 4-5 بھائی ہیں, 4-5 بہن ملا کر کے تیار ہوتے ہیں اور اس میں یہ تیسرے نمبر پر آتا ہے. اب سوال یہ ہے, کسی اینکر نے سوال بھی کیا تھا کہ اگر اس کے والدین نے فیملی پلاننگ کر لیا ہوتا, ہم تو ہمارے ہوتے, یہ تو دنیا میں آتا نہیں, سی ایم کہاں سے بنتا؟ یہ سی ایم کہاں سے بنتا؟ حقیقت. اور وقت کا پرائم منسٹر جو نریندر مودی, یہ خود بھی اپنے 5-6 بھائیوں کے ساتھ ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اولاد پیدا کرے اور اس میں کون ترقی کر جائے, کون اللہ تعالیٰ بامِ عروج دے دے, کسی کو کچھ پتا نہیں, کسی کو کچھ نہیں پتا. ٹھیک ہے, تو لہذا ہماری آپ کی یہ ڈیوٹی ہے, ہمارا آپ کا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم جب بھی شادی کریں تو آپ اور ہم ترغیب دیں, اپنی بیوی کو زیادہ محبت کرنے والی ہو, زیادہ بچے پیدا کرنے والی ہو, اور اس کے ذریعے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دوسری امتوں پر میں اپنی کثرت ثابت کروں گا. ٹھیک ہے, تو یہ بھی ہمارے ذہن کے اندر ہونی چاہیے. اور اولاد پیدا ہونا یا اولاد کو پیدا کرنا یہ ہر اعتبار سے فائدہ مند ہے. آپ کے یہاں اولاد ہے اور اولاد فوت ہو جا رہی, بلوغت سے پہلے فوت ہو جا رہی ہے, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ما من الناس من مسلم یتوفى له 3 لم يبلغ الحنس, کہ جس بھی آدمی کے یہاں 3 بچے, کتنے بچے؟ 3 بچے جوانی سے پہلے فوت ہو گئے, ادخلہ اللہ الجنہ بفضل رحمتہ ایاہ, تو اللہ کہتا ہے میں اپنے خصوصی فضل اور رحمت کے ذریعے سے اسے جنت میں داخلہ دے دوں گا. اور یہ کب ہوگا؟ جب آپ شادی کریں گے, بچے ہوں گے, تب ہوگا.
آپ نے شادی ہی نہیں کیا، کنوارا پن میں اپنی زندگی گزار دیا، تو آپ اس حدیث کے مستحق ہی نہیں بن سکتے۔ بچے نہیں ہوں گے، ظاہر سی بات ہے فوت نہیں ہوں گے تو آپ اس حدیث کے مستحق نہیں بنیں گے۔ اسی طریقے سے ہمارے نوجوانوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دلائی ہے شادیوں کا، یا معاشر الشباب من استطاع الباءة فلیتزوج فإنه اغض للبصر واحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء۔ کہا اے نوجوانوں سنو غور سے، اگر تم شادی کی قدرت رکھتے ہو، قوت رکھتے ہو، طاقت رکھتے ہو، تو تمہیں چاہیے کہ تم شادی کر لو۔ کیا کر لو؟ شادی کر لو۔ اس کا فائدہ کیا ہے؟ تمہاری نگاہ جھک جائے گی اور شرمگاہ کی حفاظت ہو جائے گی۔ ہاں ہماری نگاہیں چوراہوں پہ کھڑے ہو کر کے ادھر ادھر تیرتی رہتی ہیں نا، وہ نگاہوں میں پاکیزگی آ جائے گی، پاک دمنی آ جائے گی، اور ادھر ادھر جو منہ مارتے ہو تمہارے شرم کی حفاظت ہو جائے گی۔ اور اگر آپ کے پاس کیپیسٹی نہیں ہے شادی کرنے کی، وَمَن لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ، اگر آپ شادی کرنے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں تو روزہ رکھیں۔ روزہ آپ کے لیے ڈھال بن جائے گی۔ ڈھال، جس طریقے سے ایک جنگ کے میدان میں ایک فوجی ایک ڈھال لے کر کے دشمن کی طرف سے آنے والے تیر، بھالے، کمان، ہر چیز کی ڈیفنس کرتا ہے، اگر کوئی آدمی مومن بندہ، کوئی مومن لڑکا روزہ رکھتا ہے تو اس کے اندر سے اٹھنے والے وسوسے خناس اللہ تعالیٰ اس کو دبا دیتا ہے، دبا دیتا ہے۔ اسی لیے دیکھیں نا، جب ہم ایک ماہ روزہ رکھتے ہیں تو مسجدیں بھری ہوتی ہیں، وہ اس وجہ سے روزے کی برکت کی وجہ سے، روزے کی برکت ہے۔ اگر آدمی پوری زندگی اسی طریقے سے ایک دن روزہ رکھے، ایک دن روزہ چھوڑے، ایک دن روزہ رکھے، ایک دن صوم داؤدی، تو یہ در حقیقت انسان کو اللہ کے قریب کر دیتی ہے، اللہ کے قریب کر دیتی ہے۔ لہذا نوجوانوں کو چاہیے کہ شادی رکھنے کے بعد، یعنی قوت رکھنے کے بعد ان کو شادی کر لینا چاہیے، شادی کر لینا چاہیے۔ اور اگر والدین کسی طریقے سے تاخیر کریں، بھاگ بھگا کر کے شادی کر لیں، نو پرابلم۔ مرد کے لیے، لڑکے کے لیے تو ضروری ہی نہیں ہے کہ باپ کا راضی ہونا ضروری ہے، اگر راضی ہے تو الحمدللہ، نہیں راضی ہے تو چھوڑیں۔ آپ کی شادی میں تاخیر کر رہا ہے، چھوڑ دیں، چھوڑ دیں۔ ایسے والدین کی ذمہ داری ہی نہیں ہے۔ بھائی آپ ادھر ادھر منہ مار کر کے زنا خوری کر رہے ہیں، تو اس سے بہتر ہے نا کہ کوئی ایک لڑکی لے کر کے آ جائے اپنی زندگی میں، جس سے کہ آپ اپنے آپ کو بچا لیں، اور آپ ادھر ادھر منہ مار کر کے خود بھی گناہ میں ملوث ہو رہے ہیں، اپنے والدین کو بھی گناہ کے اندر ملوث کر رہے ہیں۔ یہ ٹھیک بات اسلام کے اندر نہیں، درست بات نہیں۔ لہذا اس چیز کے اوپر بھی ہماری آپ کی ذمہ داری ہونی چاہیے، اور اس کے اوپر ہم اور آپ فوکس کریں۔ اسی طریقے سے میرے عزیز، شادیوں کے سلسلے میں ایک بات ہمیشہ ہمارے سامنے ہونی چاہیے کہ ہم شادی جب بھی کریں تو ہماری ڈیمانڈ ہو نیک صالحہ، نیک صالحہ۔ ہاں مال والے ہونا نہیں، ہاں بہت سارے لوگ مال ہے الحمدللہ بس کافی ہے، اس کے بعد یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ اس کا بیک گراؤنڈ کیسا ہے، نماز پڑھتی کہ نہیں پڑھتی، روزہ رکھتی کہ نہیں رکھتی، دین پر جاتی کہ نہیں جاتی، وہ قبر پجاری ہے کیا ہے، کیسا ہے، ساری چیزوں سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہوتا، نہیں، بلکہ توحید کا ہونا، دیندار کا ہونا ضروری ہے۔ اذا اتاكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه الا تفعلوا تكن فتنة في الارض وفساد عريض۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ تمہارے پاس کوئی رشتہ آتا ہے، ہاں تمہارے پاس کوئی آدمی رشتہ لے کر کے آ رہا ہے، تو اس کے رشتے لانے والے کے اخلاق سے آپ متاثر ہیں، اس کے دین سے آپ متاثر ہیں، تو آپ اپنی شادی اس لڑکے سے کر دیں، اپنی لڑکی کی شادی اس سے کر دیں۔ اگر ایسا نہیں کریں گے، اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ زمین میں فتنہ پھیل جائے گا، زمین کے اندر بہت بڑا فساد پھیل جائے گا۔ آج گھروں کے اندر فساد ہے، گھر اجڑے پڑے ہوئے ہیں، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم دیندار لڑکیوں کو نہیں لا رہے ہیں، دیندار بیچاری گھروں میں بیٹھ کر کے بوڑھی ہوتی چلی جا رہی ہے، بال سفید ہو گئے ہیں، چمڑی کے اندر جھریاں پڑ گئی ہیں، دیندار لڑکی کو لانے کو تیار نہیں۔ بھائی مال ہونا الحمدللہ، جہیز میں سب کچھ ملنا تو ہونا، ادروائز نہیں ہونا، نہیں ایسا نہیں ہونا۔ دیندار لے کر کے آؤ گے، اللہ کی قسم تمہاری یہ زندگی جیتی جاتی جنت بن جائے گی۔ اللہ کے رسول کی حدیث ہے نا، اللہ کے رسول نے فرمایا اربع من السعادۃ، چار چیزیں نیک بختی میں سے ہیں۔ کتنی؟ چار چیزیں، المرأة الصالحة والمسکن الواسع والجار الصالح والمرکب الحنی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا چار چیزیں نیک بختی میں سے ہیں۔ کون سی چار چیزیں؟ کیا ہے؟ المرأة الصالحة، نیک بیوی، نیک بیوی گھر میں آ جائے جنت بنا دیتی ہے، اور بد کردارہ عورت گھر میں آ جائے تو جہنم بنا دیتی ہے۔ والمسکن الواسع، اگر آپ کے پاس گھر کشادہ ہے، کشادہ بولے تو بڑا گھر ہے، لمبا چوڑا گھر ہے، تو اللہ کا شکریہ ادا کریں۔ ہاں وگرنہ شہروں میں جائیں دیکھیں، ہم بھی شہر میں ہیں، بعض ایسے لوگ رہ رہے ہیں، اللہ کی قسم چھوٹا سا روم ہے، اسی میں لیٹرنگ، اسی میں باتھ روم، زندگی اجیرن ہے۔ اگر گھر بڑا ہے اللہ کا شکریہ ادا کریں، اور اللہ کے رسول نے کہا یہ سعادت مندی میں سے ہے، نیک بختی میں سے۔ اور اس کے بعد کہا والجار الصالح، ہاں پڑوسی کا نیک ہونا بھی بہت ضروری ہے، ہاں نیک ہونا۔
جس طریقے سے گھر میں صالحہ عورت آ جائے تو گھر کو جنت بنا دیتی ہے، ایسے اگر آپ کا پڑوسی نیک ہونا تو ارد گرد کے ماحول کو جنتی بنا دیتا ہے، جنت جیسا ماحول بنا دیتا ہے۔ ورنہ دیکھیں کتنے لوگ اپنے پڑوسیوں سے پریشان حال ہیں، آئے دن کورٹ میں لے کر کے پڑا ہوا ہے، آئے دن تھوڑی سی زمین کو لے کر کے وواد میں پڑا ہوا ہے، تھوڑے تھوڑے معاملات کو، بچے نے دوسرے بچے کو مار دیا تھانے میں۔ ہاں بھائی، اگر آپ کے پاس پڑوسی اچھا ہے تو اللہ کا شکریہ ادا کریں۔ اور اسی طریقے سے والمرکب الحنی، آرام دہ سواری ہے، الحمدللہ آپ کے پاس ابھی پہلے سائیکل تھی لیکن آپ کے پاس ٹو ویلر آ گیا، الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کریں۔ ٹو ویلر سے فور ویلر میں آ گئے، الحمدللہ فور ویلر میں بھی آپ انکریز کر گئے ہیں، آپ کے پاس جگوار آ گیا ہے، اللہ کا شکریہ ادا کریں۔ ہونا بھائی، گاڑی اچھی ہونا، ہاں اپنا ٹیم ٹام رکھے۔ ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آ کر کے کہتا ہے، صحابی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں چاہتا ہوں میرے جوتے میرے کپڑے برانڈڈ ہوں، تو کیا یہ تکبر ہے؟ کہنے لگے نہیں، اللہ جمیل ہے، خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ تو یہ ہماری آپ کی زندگی کا معیار ہونا چاہیے، اور اس میں ہم اور آپ کسی بھی طریقے سے کمپرومائز نہ کریں، کسی بھی طریقے سے کمپرومائز نہ کریں۔ آپ کا دسترخوان بالکل ٹائٹ ہونا چاہیے، الحمدللہ ہاں دسترخوان پر بیٹھیں تو الحمدللہ 2-4 قسم کا کھانا ہو، لگے کہ ہاں اللہ نے دیا ہے۔ تو اب ایسا نہیں کہ دیا ہے، کھرب پتی ہے، کروڑ پتی ہے اور کھا رہا روکے سکے اور کہہ رہا نہیں ہمارے اندر قناعت پسند ہے، نہیں نہیں نہیں، بخیل آدمی ہے تو۔ ارے بھائی، اگر اللہ نے پیسہ دیا ہے تو اپنا خوراک بیٹھ کر خوب اچھا پکوان بنا کے کھا، الحمدللہ خود بھی کھا، دوسروں کو بھی کھلا۔ یہ اسلام کا کانسیپٹ ہے۔ ہاں لیکن آپ کی چادر چھوٹی ہے اور آپ اپنی چادر کو اتنا پسار رہے ہیں، اتنا پھیلا رہے ہیں کہ آپ قرض میں چلے جا رہے ہیں، تو یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ جتنی رہائش ہے آپ کی کیپیسٹی، اسی کیپیسٹی کے اندر رہیں، یہ اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند ہے۔ اور یہ بھی ایک چیز ہو گئی۔ اسی طریقے سے بیوی سے ملنا، ہم اور آپ ہم بستری کرتے ہیں نا بیوی سے، تو بیوی سے ملنا بھی صدقہ ہے، ثواب ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فی بضع احدکم صدقہ، اللہ کے رسول نے کہا کہ لوگوں آپ کو ثواب دیا جاتا ہے آپ کی اپنی بیوی کے ملنے سے، یعنی آپ بیوی سے مل رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے نام اعمال میں صدقہ لکھتا ہے، صدقہ لکھتا ہے۔ صحابہ کرام حیران ہو گئے، قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایابی احدنا شہوتہ ویکون لہ فیہا اجر، اللہ کے رسول ایک آدمی اپنی بیوی کے پاس آتا ہے، ہم بستری کرتا ہے، شہوت زنی کرتا ہے اور اپنے دل کو سکون حاصل کرتا ہے، اس سے اجر ملتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال ارأیتم لو وضعها فی حرام اکان علیہ وزر، اللہ کے رسول نے کہا کہ صحابہ یہ بتاؤ کہ ایک آدمی اپنی بیوی کو چھوڑ کر کے پرائی عورت کے پاس جاتا ہے، غلط طریقے سے اپنی تمنا کو پوری کرتا ہے، اپنی شہوت کو پوری کرتا ہے، تو یہ بتائے کیا اس کے اوپر گناہ نہیں؟ اکان علیہ وزر، کیا اس کے اوپر گناہ نہیں ہے؟ گناہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَكَذَلِكَ اِذَا وَضَعَهَا فِي حَلَالٍ كَانَ لَهُ أَجْرٌ، اگر کوئی آدمی جائز طریقے سے اپنی تمنا، اپنی آرزو، اپنی خواہش پوری کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر بھی اجر لکھتا ہے، ثواب لکھتا ہے۔ تو بیوی کے پاس جائیں، اپنی تمناؤں کو جائز طریقے سے پورا کریں، یہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، یہ پسند ہے۔ اور ہمیشہ آدمی کو اللہ تعالیٰ کے تعلیم کے مطابق اپنی زندگی گزارنی چاہیے، گزارنی ویسی چاہیے جیسا اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، جیسا اللہ کے رسول چاہتے ہیں، اسی لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان تمام چیزوں میں خیر اور عافیت رکھی ہوئی ہے، خیر ہے، ہر چیز میں خیر۔ آج دیکھیں نا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بار بار بات آتی رہتی ہے بیویوں کے حوالے سے نیک بیوی کا انتخاب۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو گشت کر رہے ہیں اور گشت کرتے کرتے ایک چوکھر سے کچھ آواز آ رہی ہے، ایک گھر کے ایک کیواڑ سے کچھ آواز آ رہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ چہتا دروازے کے قریب ہوتا ہے، سنتا ہے۔ ایک ماں اپنی بیٹی کو کہہ رہی ہے، کیا کہہ رہی ہے؟ کہہ رہی ہے کہ دودھ میں پانی ملا دے، گراہک آنے کا ٹائم ہو رہا ہے۔ لڑکی کیا بولتی؟ کہتی اماں جان ایسا ہے کہ عمر کہیں دیکھ نہ لے جو امیر المومنین ہے۔ وہ ماں بولتی ہے اس وقت عمر کہاں ہوتا؟ یہ رات کی تنہائیوں میں عمر کہاں؟ وہ لڑکی کہتی ہے اگرچہ عمر نہیں لیکن عمر کا رب تو ہمیں دیکھ رہا ہے نا، عمر کا رب ہمیں دیکھ رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چپ چاپ اپنے گھر آ گئے۔ گھر آئے، گھر آنے کے بعد کہنے لگے کہ پتا کرو اس گھر کے اندر جو لڑکی اس کی شادی ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ کیا بولے؟ شادی ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ پتا چلا کہ شادی نہیں ہوئی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے حضرت عاصم کا رشتہ لے کر کے چلے گئے خود، اور کہنے لگے کہ آپ کی بیٹی اور میرا بیٹا ہم چاہتے ہیں کہ عقد ہو جائے، نکاح ہو جائے۔ یہ در حقیقت وقت کا امام اور وقت کے امیر المومنین ہے، خلیفہ ہے،
اس کے باوجود بھی انہوں نے ایک ادنا سے گھر کی لڑکی کو اس بنیاد پر شادی میں لے کر کے آگے، کیونکہ وہ لڑکی ایماندار تھی اور اس کے اندر اللہ کی خشیت تھی، اللہ کی خشیت۔ لہذا ہمیشہ جب دین کو فوقیت دو گے تو اللہ تعالیٰ غیبی مدد کرے گا، غیبی مدد کرے گا، یہ یاد کر لیجیے۔ آج ہم دین سے بھاگ رہے ہیں، دین سے بھاگ رہے ہیں، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہمارے اوپر، ہمارے گھروں کے اوپر، ہماری زندگی کے اوپر، ہمارے معاملات کے اوپر اللہ کی لعنت اور طوفان کھڑا ہوا پڑا ہے، ہم سنبھال نہیں پا رہے ہیں اپنے آپ کو۔ اس کی بنیادی وجہ یہی۔ لہذا ان تمام چیزوں میں ہماری آپ کی بہت بڑی ذمہ داری ہونی چاہیے، اور اس کو ہم اور آپ اپنے آپ کو سنبھالیں۔ الا اخبرکم بخیر ما یکنذ، آخری بات، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، کیا میں تمہیں بہترین خزانے کے بارے میں نہ بتاؤں؟ الا اخبرکم بخیر ما یکنذ، بہترین خزانے کے بارے میں نہ بتاؤں؟ صحابہ کرام ظاہر سی بات ہے وہ خیر کے متلاشی تھے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول بتائیں۔ المرأۃ الصالحہ، نیک بیوی دنیا کی سب سے بہترین چیز ہے اور دنیا کا سب سے بہترین خزانہ، سب سے بہترین خزانہ۔ اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایک خاوند اپنی بیوی کی طرف دیکھے تو اسے خوش کر دے، وَإِذَا غَابَ عَنْهَا حَفِظَتْهُ، اور اس کا شوہر گھر پہ موجود نہیں تو اس کی عزت و آبرو کی حفاظت کرے۔ ہاں بہت ساری عورتیں کیا ہیں، شوہر گھر گیا ادھر گلچھڑیاں اڑا دی، ہاں گھر میں ایسا ہوتا ہے، دیکھیں کتنے واقعات دیکھ رہے ہیں اپنی زندگی کے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر شوہر گھر میں نہیں اور اس کے باوجود بھی وہ اپنی عزت کی، اپنے شوہر کی عزت کی پرواہ کرتی ہے، یہ سب سے بہترین خزانہ ہے۔ وَإِذَا أَمَرَهَا أَطَاعَتْهُ، اور جب بھی اس کا شوہر کوئی حکم دے دے، الحمدللہ آمنا وصدقنا، وہ بات ماننی ایمان نہیں ہے۔ کوئی حکم شوہر کی طرف سے آ گیا تو اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق وہ اپنے آپ کو اپنے شوہر کے پابند کر دیتی ہے، اپنے شوہر کے حوالے کر دیتی ہے، تو ایسی عورت در حقیقت دنیا کا سب سے بہترین خزانہ ہے۔ لہذا شادیوں کے انتخاب میں، رشتہ داریوں کے انتخاب میں ہم اور آپ اس چیز کو فوقیت دیں، اور فوقیت میں اس کے لیے ارد گرد کے ماحول کو دیکھیں، لڑکی کا دیکھیں، لڑکی کے گھرانے کو دیکھیں، ان کے گھر کے افراد کو دیکھیں، ان کے معاملات کو دیکھیں، خاندان دیکھیں، معاملات دیکھیں۔ یہ پوری ایک تفصیل اور توضیح ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتے کو اختیار کرتے ہوئے ہم کو آپ کو سمجھایا ہے، اور اس کے اوپر ہماری آپ کی ذمہ داریاں بنتی ہیں۔ جب تک یہ چیزیں کرو گے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ہم بھی خوش رہیں گے، ہمارے ماحول بھی بہتر رہیں گے، ہمارے گھر کے افراد بھی الحمدللہ ثم الحمدللہ بہتر رہیں گے۔ اس سے ہٹو گے اللہ کی لعنت، پھٹکار، دھتکار ہمارے اوپر مسلط کر دی جائے گی، اور پھر اس روئے زمین میں ہم کو آپ کو پٹنے پٹانے سے، مار کھانے سے کوئی بچا نہیں سکتا ہے۔ دھتکار ہے، پھٹکار ہے، اللہ کی قسم۔ آج مسلمان، وہ مسلمان کہ جن کا نام سن کر کے کافروں کے ایوانوں میں زلزلے آ جاتے تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب بھی ان کے آواز کو کوئی کافر سنتا تھا اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے۔ وہ جو انہوں نے اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے آپ کو اس قدر بنایا ہوا تھا کہ باطل نام سننا ہی اس کے لیے کافر تھا، کافر۔ اور آج ہمارے سامنے سب کچھ ہو جا رہا، کہیں بھی پکڑ کر کے پیٹ لو، کوئی آواز نہیں اٹھانے والا۔ ہاں ہمارے ایمان میں زنگ پڑ چکا ہے، زنگ، ہمارا ایمان بالکل بے غیرت ہو چکا ہے، ہمارے اندر قوت، جسارت، ایمانی حرارت، ایمانی قوت، ایمانی صفت رہی نہیں ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کوئی بھی آئے گا ہمیں مار کر کے چلے جائے گا، کوئی بھی آئے گا ہمیں گالیاں دے کر کے چلے جائے گا، کیونکہ ہم مردہ قوم ہیں۔ الحمدللہ آواز تو اٹھانا نہیں ہے، کائے کے لیے؟ ابھی تو ہمارے اوپر نہیں آ رہا، الحمدللہ ابھی تو ہم سیف ہیں، ہم سیف۔ ہمیں کائے کو کچھ بولنا؟ جب ہمارے اوپر مصیبت آئے گی تب دیکھیں گے، تب دیکھیں گے۔ الحمدللہ ابھی تو دوسرا مر رہا ہے نا، ابھی عبداللہ مر رہا، عبد الرحمن مر رہا، کوئی پڑوسی مر رہا، کوئی کچھ مر رہا، ہمیں اس سے فرق نہیں ہے۔ جبکہ اللہ کے رسول نے کہی، یہ بات کہی ہے کہ پورے مسلمان ایک جسم کے مانند ہیں، امریکہ کا ہو، لندن کا ہو، پیرس کا ہو، ہاں کینیڈا کا ہو، کہیں کا بھی مسلمان رہنے والا ہو، وہ ایک جسم کے مانند ہے۔ اس کی تکلیف ہماری تکلیف ہے، ہماری تکلیف ہے۔ یہ باتیں ہمارے آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے، اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے، اسی میں نجات ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ بارے الہ کہی ہوئی باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔